والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ شہادت دے. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ شہادت دے. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. میرا غم بھی تو دیکھو میرے پارا ہو دور طیبہ سے. میرا غم بھی تو دیکھو میرے پارا ہو دور طیبہ سے. سکو آئے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. سکو آئے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک پڑھنے اور سننے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تجھے رب نے کب بنایا، تجھے رب نے کیا بنایا، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے۔ یہ کوئی سمجھ نہ پایا، یہ کوئی سمجھ نہ پایا، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے۔ تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی، تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی۔ تجھے ہر ولی نے پایا، تجھے ہر ولی نے پایا، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے۔ کہا سب نے نفسی نفسی، تیرے لب پہ رب حبلی، کہا سب نے نفسی نفسی، تیرے لب پہ رب حبلی۔ تیرا پا ایک نہ پایا، تیرا پا ایک نہ پایا، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے۔ نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، مجھے رب نے کب بنایا، مجھے رب نے کب بنایا، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے۔ ہے دعا اہل سنت کے جہاں میرا رنگ میں، ہے دعا اہل سنت کے جہاں میرا رنگ میں۔ رہے سیدوں کا سایہ، رہے سیدوں کا سایہ، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے۔ یہ ہے فاطمہ کا صدقہ، میں تیرے نسب کا حصہ، یہ ہے فاطمہ کا صدقہ، میں تیرے نسب کا حصہ۔ مجھے ہاشمی بنایا، مجھے ہاشمی بنایا، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سننے سے اور پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ آقا میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، آقا میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے،
اللہ کی رحمت سے مینار نظر آئے، منظر و بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر و بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میں میرے دل میں اتر گئی، آنکھوں کے راستے میں میرے دل میں اتر گئی، تیرے در پہ آؤں آقا جھولی پھیلاؤں آقا، ساری من کے مرادیں میں اپنی پاؤں، در چھوڑ کے تیرا میں کبھی نہ جاؤں، بس تیرے قدموں میں یا نبی مر جاؤں، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میں میرے دل میں اتر گئی، سرخم طلب خاموش تھے آنکھیں تھی آنکھ بار، سرخم طلب خاموش تھا آنکھیں تھی آنکھ بار، ایک ساتھ بے در تھی جو کہ گزر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سننے اور پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال دیوانے، ہم سب تیرے دیوانے، ہم سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، ماں اجمل کا تیری صورت، ماں احسن
احسن کا تیری سیرت، ماں اجمل کا تیری صورت، ماں احسن کا تیری سیرت، ماں اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو دفعہ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت، نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت، نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت، آئی ہے بن کے رضا کی کرامت، تاج شریعت، تاج شریعت، مفتی اعظم کی جلوہ گری ہے، مفتی اعظم کی جلوہ گری ہے، جو میرا اختر رضا اظہری ہے، مفتی اعظم کی جلوہ گری ہے، مفتی اعظم کی جلوہ گری ہے، جو میرا اختر رضا اظہری ہے، اہل سنن کے لیے خیر و برکت، تاج شریعت، تاج شریعت، اہل سنن کے لیے خیر و برکت، سویا مقدر جگانے کے خاطر، سویا مقدر جگانے کے خاطر، دل کو مدینہ بنانے کے خاطر، سویا مقدر جگانے کے خاطر، دل کو مدینہ بنانے کے خاطر، ہے سنیوں کو تمہاری ضرورت، تاج شریعت، تاج شریعت، ہے سنیوں کو تمہاری ضرورت، تاج شریعت، غوث الورا سے ملایا انہوں نے، غوث الورا سے ملایا انہوں نے، اور مصطفیٰ کا بنایا انہوں نے، غوث الورا سے ملایا انہوں نے، غوث الورا سے ملایا انہوں نے، اور مصطفیٰ کا بنایا انہوں نے، اور مصطفیٰ کا بنایا انہوں نے، قسمت سے ہے میرے پیر طریقت، تاج شریعت، تاج شریعت، قسمت سے قسمت سے قسمت سے ہے میرے پیر طریقت، تاج شریعت، تاج شریعت، نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، حاضر نہیں ہے یہ کوئی نہ سمجھے، حاضر نہیں ہے یہ کوئی نہ سمجھے، دل کی نگاہوں سے کوئی تو دیکھے، حاضر نہیں ہے یہ کوئی نہ سمجھے،
دل کی نگاہوں سے کوئی تو دیکھے، بیٹھے ہیں محفل کی بن کے وہ زینت، تاج شریعت تاج شریعت، بیٹھے ہیں محفل کی بن کے وہ زینت، تاج شریعت، نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت آئی ہے بن کے رضا کی کرامت، تاج شریعت تاج شریعت۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج حضور تاج الشریعہ کا یوم وصال ہے۔ اسی حوالے سے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ آیت مقدسہ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھا، یہ آیت کریمہ بہت مشہور ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انہیں قرب حاصل ہوتا ہے، اس نزدیکی حاصل ہونے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے برسات ہونے کی وجہ سے نہ ماضی کے بارے میں انہیں کوئی غم ہوتا ہے، نہ مستقبل کے بارے میں کوئی فکر ہوتی ہے، چاہے دنیا کا مستقبل ہو یا آخرت کا، سب کا سب اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے یکساں ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لیتے ہیں، پھر کسی تعلق اور کسی کے سہارے کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات کو ہر کوئی جانتا ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ہیں، اور خاندان سے ہونے کے ساتھ ساتھ میں بہت باکمال اور بڑے عالم اور مفتی گزرے، یہاں تک کہ 1403 میں جب آپ نے پہلا حج کیا تو چونکہ نجدیوں کی حکومت تھی، ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نجدیوں کی حکومت تھی، آپ نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے پیچھے۔ ایک دن آپ کا خود بیان ہے کہ رات کے وقت میں ہم لوگ سو رہے تھے اپنی قیام گاہ پر کہ اچانک سے CID آئے اور ان لوگوں نے میرے ساتھیوں کو دوسرے روموں میں بند کر دیا، اور میرے ساتھیوں وغیرہ کا جو بھی پاسپورٹ تھا، ID کارڈ وغیرہ تھے، سب لے کے چلے گئے، اور ساتھ میں مجھے بھی لے گئے۔ لیکن رات کے وقت میں رسماً سوالات ہوئے، اس کا میں نے اختصاراً جواب دے دیا۔ دوسرے دن ان لوگوں نے پوچھا آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا چونکہ میں مسافر ہوں، میرے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، اس لیے میں قیام گاہ پر ہی ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ان لوگوں نے پھر کہا آپ کس محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں نماز اپنی قیام گاہ پر پڑھتا ہوں۔ کہا وجہ؟ تو آپ نے اس سے بھی کہا چونکہ یہاں جو امام ہیں اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں اور میں حنفی ہوں، اور وہ حنفی کے مسائل کے رعایت نہیں کرتے، اس لیے نہیں پڑھتا ہوں۔ پھر آپ نے اس سے پلٹ کے کہا آخر نماز کے بارے میں یہ جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں یہ کیا ہر کسی کے لیے ہے یا صرف خاص میرے لیے ہے کہ آپ نماز کے بارے میں مجھ سے سوالات کریں؟ آپ نے کہا میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ نہ جماعت سے پڑھتے ہیں بلکہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں تمہیں کوئی خبر نہیں، کوئی حیل و حجت نہیں، اور ہم پڑھتے ہمارے بارے میں یہ۔ خیر اس کے پاس ان لوگوں کو کوئی جواب نہیں تھا اس پر دینے کے لیے۔ پھر ان لوگوں نے کہا آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا میں اہل سنت والجماعت سے۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ اعلیٰ حضرت سے کیا تعلق رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا وہ ہمارے جد ہیں اور نہایت ہی بڑے عالم اور مجدد گزرے ہیں۔ تو ان ظالموں نے جیسا کہ وہابیوں نے پھیلا رکھا تھا کہ انہوں نے ایک نئے مسلک کی بنیاد ڈالا ہے، نئے دین کی۔ آپ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے کئی رسالوں کا نام بتایا جس میں آپ نے قادیانیوں کا، بد مذہب اور باطل فرقوں کا رد بلیغ کیا تھا کہ یہ سب ان کے جو ہے تحریریں ہیں جن کے بارے میں تمہیں ایسا اور ایسا بتایا گیا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ تمہارا یہ جو سوال کہ میں ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ ہمیں کافر و مشرک کہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان لوگوں کا عقیدہ خود صحیح نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب سے انکار، شفاعت رسول سے انکار، امداد مانگنے سے انکار، توسل کرنے سے انکار، اور ان سب باتوں پر آپ نے قرآن و احادیث سے مکمل اور مدلل جو ہے دلیلیں عطا فرمائیں جس کا توڑ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو ان ظالموں نے اس کے باوجود، آپ نے فرمایا میرے گرفتاری کی وجہ، ان لوگوں نے کہا کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے، اس کے باوجود ظالموں نے 11 دن تک آپ کو جیل میں رکھا، اور پھر اس سفر میں بغیر مدینہ طیبہ کی حاضری کرائے ان لوگوں نے جدہ ایئرپورٹ واپس بھیج دیا اور آپ واپس آ گئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ 11 دن کی تکلیف جیل کے اندر برداشت کیا آپ نے، لیکن آپ کے پیر میں ذرہ برابر لغزش نہیں آئی، بلکہ حق بات جو ایک بار کہہ دیا اسی پر قائم رہے۔ تو یہ بزرگان دین کے جو واقعات ہیں یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں کہ ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ناموس کی بات آئے، دین متین کے حفاظت کی بات آئے، اس پر ہمیں بھی ڈٹ جانا چاہیے، بزرگوں کے طریقے سے یہی ثابت۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ایسے ہی نہیں تاج الشریعہ بن گئے تھے، بلکہ آپ نے
مکمل طور پر خوب تعلیم حاصل کیا، یہاں تک کہ خوب زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ جامع ازہر کے اندر گئے۔ آپ کے خطاب کرنے کا، نصیحت کرنے کا انداز ہندوستان، پاکستان ان سب ملکوں میں کرتے تو اردو میں آپ کا بیان ہوتا، اردو میں نصیحتیں ہوتی، اور جب کبھی عرب جاتے تو وہاں پر آپ کا خطاب عربی میں ہوا کرتا تھا، اور اگر امریکہ، یورپ وغیرہ جاتے تو انگلش میں خطاب ہوا کرتا تھا۔ کئی زبانوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عبور عطا فرمایا تھا، کئی زبانوں کے وہ عالم تھے۔ اور آپ کے معمول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب آپ بریلی شریف میں قیام پذیر ہوتے تو ناشتہ کرنے کے بعد کتابوں کا مطالعہ کرنا اور ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں، پھر بچوں کو پڑھانا، ان سے اسباق سننا، ظہر کے بعد دلال الخیرات شریف کا ورد کرنا، غرض ہے کہ اس طریقے سے بہت سارے معمولات آپ کیا کرتے تھے، اور نماز کے سخت پابند ہوتے، جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ان بزرگوں کی یہ سب باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم بھی انہی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارا بھی دونوں جہان میں ہمیں بھی سعادت نصیب فرمائے اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دیکھیے، جب حدیث پاک میں آیا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے بہترین ذکر، سب سے زیادہ پسندیدہ ذکر لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا مجھے کوئی خاص عمل عطا فرما۔ ارشاد فرمایا گیا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے عرض کیا کہ مولا تیرے وہ تمام بندے جو تجھے ایک مانتے ہیں تو سب پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہی خاص وظیفہ ہے اسی کو۔ ہمیں ویسے تنہائی میں بھی کبھی لا الہ الا اللہ کا ورد بار بار کرنا چاہیے۔ جب لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں اور دل کی طرف ضرب لگتی ہے تو اللہ کے کلام اور اس کے نام کی برکت سے ہمارا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو آئیے افضل الذکر کا کئی بار ہم ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اب دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم، تو اس مجلس کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم، ہماری زبانوں سے جو بھی تیرا ذکر خیر، تیرے محبوب کا اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوا، مولا تو اسے قبول فرما، اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. مولا کریم، تو ہمیں اپنے اعمال سدھارنے کی توفیق عطا فرما. مولا تو ہمیں اپنے اعمال سدھارنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ و معمون فرما. ہماری تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما. مولا کریم، تو ہمیں دونوں جہان میں عافیت نصیب فرما، دونوں جہان میں عافیت نصیب فرما. اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں گناہ آلود زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ